ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، پیغام قرآن و سنت کو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور دی روح دے مطابق تے عمل کرنے والا بندہ بنائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کر اور عمل دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پالا کرنے والے نہ واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں شر تو بچائیں، ساڑے دلوں دی نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائے، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشم معاف فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ قبل صد احترام موضوع سامعین آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والے جو حضرت ابو محمد جریری رحمت اللہ علیہ دے بارے کچھ ذکر کریں گے نفحات الانس وچوں۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندی، رب سونے فرمایا یاد رکھو اچ کوئی شک نہیں میرے دوستانو، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک جے اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے، اپنے دوستاں دی شان بیان کیتی ہے کہ اے او لوگ نے کہ جب نفس شیطان دنیا ماسوا اللہ گمراہ جہنمی فرقہ 2 نمبر غیر شرع نجومی جادوگر ستاریاں چڑ جو ہوئے افلاطونی بابیاں دے تمام شیطانی پروگراماں جو الگ ہو گئے اور قلباً ساری دنیا جو نکل گئے، خلقی حص و حرکت اسباب و ارباب آرزو تمنا مراد مرضی جو نکل گئے، قلباً ذات مولا ڈوبے رہندے رہے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزار دینے، اپنے دوجہ سب دے معاملات میں اللہ سونے دے سپرد کر دیں، مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہندے رہے، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جاندے، ارادہ الہی بن جاندے، فعل الہی بن جاندے، اپنے اندر رو خالی کر کے پھر میرے دوستاں دی خدمت اللہ سونا فرماندہ حاضر ہوندے رہے، یعنی جڑے میرے سچے مجاہد اور سپاہی نے، سچے اللہ والے نے، صحیح القدہ نے، علوم نبوت ظاہری بات نہیں، علوم نبوت دے وارث ہیں، متقی پرہیزگار بت شکن سرفروش اخلاص و رضا دے پیکر، سچے اللہ والے دی بارگاہ چ سچے علماء و مشائخ دی خدمت چ حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کردے نے اور ان کی صحبت چ انہاں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کردے ہیں، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کردے ہیں، انہاں کو اپنے اندر نوری جاگ لواندے نے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لواندے نے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ القاء کرواندے نے، انہوں ایکسیپٹ کر دیں، اپنے اندر انسٹال کر لیں گے اور تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے اور اللہ سونے نہ نوری تعلق پیدا کر کے پھر آہی مولا دے مسافر بن کے تلاشی مولا جو نکل دینے، قرآن سنت دی روح دے مطابق عمل کر دے، دوام قلبی ذکر و حضور نہ نور ذکر الہی، نور فقر محمدی، نور قرب الہی، نور عرفان الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق نال اپنے اندر نورانی کر دینا، تو پھر انہاں دی اندروں ہر ظلماتی لہر جڑ جاندی، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنی متعلقہ فریکوینسی نال تعلق پیدا کرنے دی کوشش کردی رہندی، اودے طرف ویوز پھٹدے رہندے نے، ہر جدوں اندر نورانی ہوندا پھر روح انہاں دی باتاں چ پرواز کردیاں ہویا باطنی تصرفات حاصل کردی ہے، باطنی کچہریاں چ حاضری دا شرف حاصل کردی ہے اور باطنی اسرار و رموز اور معرف حاصل کردی ہے، پھر روح پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضری دا شرف حاصل کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی۔
جہاں دی زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم کی رب نے اس واسطے فرمایا لا ربکم منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، کیونکہ اللہ سونے انسان دی حقیقت ہے، کائنات دی ہر لہر دی حقیقت ہے۔ جو کچھ بھی کائنات دے اندر ظاہر و باطن دے اندر موجود ہے، سب اللہ پاک دے اسماء و صفات دے انوارات اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکس در عکس عکسی ظہورات ہے۔ جو کچھ ارادہ الہی دے وچ ہے وہی کائنات ظہور چاہیا آ رہا آئے گا۔ بندہ جنہیں بھی کمال طے کر لے بندہ ہی رہندا ہے۔ اللہ سونا جتنا مرضی چاہے ظہورات فرما لے، تنزلات فرمائے، تعینات فرمائے، اللہ ہی رہندا ہے۔ اور یہ اللہ والے جی دے بارے اللہ سونے فرمایا کہ میرے دوست ہے سچے کہ جنہیں میرے ہر حکم نو منیا، میرے ہر حکم تے عمل کیتا اور قلباً ہمیشہ میری ذات ہی ڈبے رہے۔ یعنی صدق سچائی دیکھ کے پھر میں اپنا دیدار ان لوگوں کو کرایا۔ ارے اللہ والے جی دے بارے رب سونے فرمایا نہ دنیا کو خوف نہ آخرت کو کام۔ میں نے اللہ والے وچوں حضرت ابو محمد جلالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی دے یہ مرید سے گئے۔ حضرت جنید بغدادی تو بعد تمام خلفاء نے حضرت جنید دی گدی تے انہاں بایا۔ حضرت ابو محمد جلالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی سے گئے۔ تے حضرت سہل بن عبداللہ دی صحبت وچ رہ کے انہوں کو بھی حضرت فیض کیتا۔ حبیر دے سال چکرامتا دی جنگ وچ آپ شہید ہوئے۔ یہ وہ سچے اللہ والے ہیں جڑے ہر ویلے اللہ دے ہر حکم منن نوں تیار ہے۔ اور یہ وہ سچے اللہ والے ہیں، اس واسطے یہ لوگ اللہ دے سپاہی نے۔ اس طرح بے شمار بزرگ اللہ والے جنہاں باطنی جہاد دے نال ظاہری جہاد بھی کیتا ہے۔ یہ 14ویں صدی دے غیر شرع بابے نہیں جنہاں دورے پئی رہندے ہیں، ہر ویلے مریداں دی شکاراں چ نکلے رہندے نے، اندروں دل دے مرے ہوئے نے۔ جہاد دا نال ہو تے موت پیندی انہاں لوکاں نوں، باہر اللہ تعالیٰ نے شر تو بچائے۔ لیکن سچے اللہ والے جڑے آ وہ اللہ سونے دا ہر حکم مندے نے۔ اور ایس غزوہ ہند ساڑے سر تے کھڑا، سانو چاہیے نہیں تیاری کریے، لیکن جڑے اللہ تو غافل بناسپتی جعلی غیر شرع بابے نے وہ غزوہ ہند دا نام سن کے ویسے ہی انہوں نے موت پہ جاندی، اپنے نفس پرستی چ لگے ہوئے نے۔ تو سچے اللہ والے غزوہ ہند دی تیاری لگے رہندے نے، ہر محاذ تے دن رات کم کردے نے۔ ایک درویش کہندے کہ جدو میں بھی شریک سگا، جدو جنگ ختم ہو گئی تو میں آ کے زخمیاں دی مدد کریے۔ تو میں جس لئے اتھے آیا دیکھیا کہ آپ بھی زخمیاں نہ چور نے پیاسے نے، تو اس لئے آپ دی عمر 100 سال تو زیادہ سے گئی۔ تو جب میں دیکھیا کہ حضرت ابو محمد جلالی بھی اتھے زخمی نے پیاسے نے، تو میں پوچھا حضور دعا فرماؤ کہ اللہ سونا مصیبت دور کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ دے بندے دعا دا وقت لنگ گیا، ہن تو تسلیم و رضا دا وقت ہے۔ دعا پہلا ہوندی ہے بلا آن تو پہلے، جب مصیبت آ جائے تو پھر رضا ہوندی ہے۔ حضرت ابو محمد جلالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تصوف جنگ ہے، یہ صلح نہیں ہے۔ نفس نہ شیطان نہ معصوم اللہ نال باطنی جہاد بھی ہے، ظاہری جہاد بھی ہے۔
بات نہیں جہاد، جہاد اکبر ہے، اور قتل و قتال والا جہاد جو ہے جہاد اصغر ہے۔ حدیث پاک جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ ایک درویش آپ دی خدمت حاضر کہنے لگا کہ حضور میں عرس دے فرش ہوتے سے گا، بسط دا دروازہ انہوں نے میرے تے کھولتا، میں اپنے مقام تو پھسل گیا اور وہ تو محجوب ہو گیا اللہ سونے کو، کہ اپنے گم کردہ رستے نو کداں پاواں، مینوں رستہ دسو کہ مینوں پہلا مقام پھر حاصل ہو جائے۔ حضرت ابو محمد جراری رو پئے اور فرمایا کہ بھائی اس درد وچ سارے گرفتار نے اور اس داغ وچ مبتلا ہے۔ حضرت ابو محمد جراری رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات والی جس ساری گفتگو کا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں دے شرطوں نکلی شیطانی پروگرامات تو الگ ہوئی ہے، اور صرف تو پہنا تک رضائے مولا بن جائے، حق الیقین بن جائے، فنا فی ذکر ہو جائے، سلطان لذکار دا کمال حاصل کریے، قلباً طاب ذات مولا ڈب جائیے، قرآن و سنت دی روشنی زاری بات میں سفر کریے تاکہ سانو دید مولا دی نعمت حاصل ہوگی جس مقصد واسطے اللہ سونے سانو پیدا کیتا۔ اللہ سونا ساڑے کول ہے، تاں ہی بقول شاعر کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا کہ میں تیری شان رگ تو بھی نیڑے ہاں، وہو معکم میں تواڈے نال ہاں، تسی کیوں غور نہیں کرتے میں تواڈے نفساں وچ ہاں، فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کرو ادھر اللہ دا رخ ہے۔ اللہ سونا اپنی پاک ذات نظار و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے، جسا نے چاہیے کہ تلاش مولا جے لگے رہیے، شیطانی نصابہ تو نکل گئے، قرآن و سنت نو آئین حیات بنا لیے۔ یہی اللہ پاک دا آخری پروگرام ہے اور یہی ساری کامیابیاں دا نسخہ کیمیا ہے۔ اس تو علاوہ سارے پروگرام شیطانی نے، عمل قرآن و سنت انسان اللہ کی بارگاہ تک لے جا سکتے۔ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ باقی سارے رستے شیطانی ہیں، استحصالی نے، استحماری نے، غیر انسانی نے، اور اللہ سنے تو دور کرنے والے نے، نفس شیطان دنیا دا پجاڑی بنانے والے نے۔ اللہ سنے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے اس طرح بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑی خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، قرارت اسلام میں غلبہ عطا فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاد دار عطا فرما، قلباً قرآن سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنا، قلباً تاب اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنا، دکھی انسانی دا بھلا کرنے والا بندہ بنا۔ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں دین و ایمان فروش منافقاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں ساڈے اندر موجود نے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوض وما علینا الا البلاغ۔